منظر کربلا ایسا منظر ہے جس کی مثال تا قیامت ملنا ممکن نہیں۔ ظلم و ستم کی ابتدا ہابیل و قابیل سے ہوتی ہے اور ظلم و ستم کی انتہا حسین اور یزید کی داستان پر۔ سن 61 ہجری زوال روز عاشورہ کے بعد کربلا کی تپتی زمین سے اشک و آہ کے بادل اٹھے اور کائنات پر چھا گئے۔ رسم و رواج کے مطابق زمین کے چپے چپے پر حسین کا ماتم ہونے لگا۔ پہلی محرم سے عاشور تک صرف حسین 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 حسین۔ ہمارے لکھنؤ میں بھی اس غم کے منظر دلدوز و دلسوز میں شاہی امام باڑے، نجف، بڑا امام باڑہ اور چھوٹا امام باڑہ ذکر حسین کے لیے 10 دن تک مرکز نظر بنے رہتے ہیں۔ امام باڑے غفران ماف سے روز عاشور مجلس شام غریباں عالمگیر حیثیت و شہرت رکھتی ہے۔ اس مجلس کا معجزہ یہ ہے کہ ریڈیو پر سننے کے بعد بھی سننے والا اپنے آپ کو کربلا میں حاضر پاتا ہے۔ دن بھر ممبروں پر ذکر حسین اور رات بھر گھر گھر ماتمی انجمنوں کی نوحہ خوانی اور سینہ زنی عجیب منظر پیش کرتی ہے۔ دل اس حقیقت کو مان لینے کے لیے مچل جاتا ہے کہ پوری کائنات حسین کی ہے۔ 1889 عیسوی کے لگ بھگ انجمنوں کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اس وقت یہ دستوں کے نام سے پہچانی جاتی تھی، لیکن 19ویں صدی عیسوی میں یہ دستے انجمنوں میں بدل گئے۔ 1912 عیسوی میں مرحوم نواب جھمو صاحب نے انجمن رونق دین اسلام قائم کی۔ اس وقت اس انجمن کے صاحب بیعت سے یوسف حسین صاحب اور شاعر دلبند حضرت ذاکر مرحوم۔ اس وقت تک نوحہ اور روایت کا رواج تھا۔ 1935 عیسوی سے حسینی شاعر حضرت فضل کو شاعر انجمن بنایا گیا۔ اس دور میں نوحہ اور روایت کے ساتھ ساتھ سلام نوحہ خوانی میں شامل ہو گیا اور عوام کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس عہد میں انجمن کے صاحب بیعت یاور حسین صاحب تھے، جن کی پرکشش صاحب بیعتی نے انجمن میں 4 چاند لگا دیے۔ تلوار کھائی ہے 1947 عیسوی سے حضرت سالک لکھنوی کو شاعر انجمن بنایا گیا۔ یہ وہ عہد تھا جب جناب نجم آفندی نے سلاموں میں ادبیت اور فضائل کو شامل کیا۔ حضرت سالک مرحوم نے اس جدید رنگ کو اختتامی منزلوں تک پہنچا دیا۔ اس دور میں فاضل حسین صاحب انجمن کے صاحب بیعت بنائے گئے۔ فاضل حسین صاحب نے اپنی آواز اور اپنے ہلکے پھلکے فطری اشاروں سے انجمن کو معراج کمال تک پہنچا دیا اور نوحے کا یہ مطلع انجمن کی پہچان بن گیا۔ اہل حرام رول کی دھوم روتے ہیں
1976 ईस्वी में हजरत सालिक साहब का इंतकाल हो गया। यह वक्त अंजुमन के लिए बहुत सख्त था। इस जगह को पुर करना एक दुश्वार मसला था। बड़े गौर व फिक्र के बाद जनाब माहिर साहब से कहा गया और उन्होंने इस बार को उठाने का वादा कर लिया। वाकई हैसियत से माहिर साहब ने अपने बुजुर्गों की अमानत को बड़ी दयानत के साथ उठाया और अपने तर्ज फिक्र और मखसूस अंदाज नज्म से अंजुमन में चार चांद लगा दिए।